عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قل من کان فی الضلالة فلیمدد لہ الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈیل دے دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب اور یا قیامت، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے۔ قل من کان فی الضلالہ، تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو۔ اس آیت میں کافروں کے نظریے کا ایک اور جواب دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال و منع پر فخر کرنے والے ان کافروں سے ارشاد فرما دیں کہ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان دنیا میں لمبی عمر اور زیادہ مال دے کر خوب ڈیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گمراہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو دنیا میں قتل اور قید کا عذاب اور یا قیامت کا دن جس میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ مسلمانوں اور کافروں میں کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ گمراہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے ہدایت والوں کا حال بیان کیا جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اور ایمان سے مشرف ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس پر استقامت عطا فرما کے اور مزید بصیرت اور توفیق دے کر ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، اور ان کے ایمان، عمل اور یقین میں مزید اضافہ فرما دیا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیک باتیں۔ ارشاد فرمائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی رہنے والی نیک باتیں آپ کے رب کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں، جبکہ کفار کے اعمال سب نکمے اور باطل ہیں۔ تو والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے اعمال۔ اب باقی رہنے والے ہر وہ نیک عمل ہے کہ جو انسان کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش بنتا ہے، جو انسان کے اعمال کے اندر جزا کا سبب بنتا ہے، وہ والباقیات الصالحات ہے۔ نمازیں ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہے، یہ تمام باتیں، تمام نیک امور، یہ مومن کے لیے باقیات الصالحات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، تو ایک خشک لکڑی سے ایک درخت کے پتوں کو جاڑا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے گناہ اتنے ہی تیزی کے ساتھ گرتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ کہنے والے کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز یعنی موت حائل ہو جائے، تم ان کلمات کو یاد کر لو، یہ باقیات الصالحات ہیں اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو انسان کو جس وقت بھی ٹائم میسر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو دہراتا رہے کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ۔ یہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات کے اندر ان ذکر و اذکار کو شامل کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی
حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ ایک پلڑے کے اندر اگر پوری کائنات کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات کا وزن ان تمام کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں ان سے زیادہ بھاری ہے۔ تو انسان ان کلمات کا ذکر کرتا رہے اور فضولیات کے اندر اپنی زندگی کو نہ گزارے، کہ کیونکہ انسان کو کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز پر حسرت ہوگی وہ وقت کے ضیاع پر ہوگی، کہ انسان نے اگر دنیا کے اندر کوئی وقت ضائع کیا ہوگا، وقت میسر آیا اور اس وقت کو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے اندر نہیں گزارا ہوگا، تو حتیٰ کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس شخص کو اس چیز پر حسرت ہوگی۔ اہل جنت کو بھی ان چیزوں پر حسرت ہوگی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا وقت ضائع کیا ہوگا۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا وقت کتنا یاد الہی کے اندر گزرتا ہے اور کتنا غفلت کے اندر گزرتا ہے، کہ ہماری مجالس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے روزمرہ کے معمول کتنے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اس ٹائم کے اندر ہم دنیاوی انتفاع حاصل کرتے ہیں، اور کتنا وقت ایسا ہے کہ جو ہم لاؤ لعاب کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، کھیل کود کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو آخرت کے اندر ہمیں اس پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد من العذاب مدا ونرثہ ما یقول ویأتنا فردا۔ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، اور وہ جو چیزیں کہہ رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جاہلیت میں عاص بن وائل سہمی پر قرض تھا، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس تقاضے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تمہارا قرض ادا نہ کروں گا جب تک کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہ جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھے۔ وہ کہنے لگا کیا میں مرنے کے بعد پھر اٹھوں گا؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں۔ تو عاص نے کہا تو پھر مجھے چھوڑیے یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں اور مجھے مال اور اولاد ملے، جب ہی میں آپ کا قرض ادا کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور وہ مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ زندہ ہوا تو آخرت میں مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے اور اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں اسے مال اور اولاد ملے گی، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جس سے اسے معلوم ہوا کہ وہ قیامت میں بھی خوشحال ہوگا؟ تو آگے اللہ خود ہی فرما رہا ہے ہرگز نہیں، وہ نہ تو غیب جانتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عہد ہے جن اللہ کا وعدہ ہے، بلکہ یہ شخص جھوٹا اور بد کردار اور جو بات کہہ رہا ہے اسے ہمارے فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا بدلہ ضرور اسے دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ انسان کبھی بھی شریعت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس نے شریعت کا مذاق اڑایا کہ کیا میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا مذاق اڑایا۔ تو انسان بس اوقات کسی معاملے کے اندر شریعت کا مذاق اڑاتا ہے تو دانستہ طور پر بھی اگر کچھ کلمات زبان سے ادا کر دیتا ہے تو بس اوقات وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو انسان عطل امکان یہ کوشش کرے کہ کسی بھی امر کے اندر وہ شریعت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس کے بعد
مرنے کے بعد اور قیامت کے دن کا مال اور اولاد انہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ یاد رہے کہ مومن کا جو مال ہے یا اس کی جو اولاد ہے، قیامت کے دن انہیں کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی نفع نہیں دے گی۔ جو مسلمان ہے اس کا مال اگر اس نے دنیا کے اندر صحیح مصارف پر صرف کیا ہوگا تو وہ مال اس کے قیامت کے دن اس کے کام آئے گا، قبر کے اندر اس کو کام آئے گا۔ اور اگر اولاد کی اس نے اچھی تربیت کی ہوگی، اس کی اولاد نے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو مرنے والے کو قبر کے اندر بھی اس کے اعمال سے راحت پہنچے گی اور آخرت کے اندر بھی نیک اولاد اس کے کام آئے گی۔ بشرط یہ ہے کہ مرنے والا ایمان پر مرا ہو، خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا ہو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے سفارشی بن جائیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے، کئی اور خدا بنا لیے۔ اس سے پہلی آیات میں عشر و نشر کا مسئلہ بیان ہوا، اور اب یہاں سے بتوں کے پجاریوں کا رد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قریش کے مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، اور وہ اس امید پر ان کی عبادت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ بت ان کی سفارش کریں گے، یہ بت ان کو نجات دلائیں گے۔ بلکہ اللہ نے خود فرما دیا کلا سیکفرون بعبادت ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یعنی یہ کافر، یہ مشرک جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس امید پر کہ یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، تو کل قیامت کے دن یہی بت ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی یہ بت خود عبادت کرنے والے لوگوں کی، عابد لوگوں کی، جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے قیامت کے دن بری الذمہ ہو جائیں گے۔ کن لوگوں کی؟ کہ جو لوگ اس امید پر یہ عبادت کرتے تھے کہ یہی بت کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔